اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ دائما ابدا کثیرا کثیرا یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے۔ جنت کیسے ملے گی قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ خوف الہی سے رونا، عشق رسول میں رونا، اللہ کے رسول کی اطاعت میں رونا، قرآن درود و سلام یاد الہی میں رونا اور ان کے فضائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا بھی سنا، صدیق اکبر پاک کا بھی رونا سنا، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سن رہے ہیں کہ وہ کیسے اللہ کے خاص محبوب مقرر بندے تھے، نور والے، کہ عشق رسول میں بھی روتے تھے، خوف الہی میں بھی روتے تھے، تلاوت قرآن میں بھی روتے تھے، اور لوگوں کے دکھ سن کر بھی روتے تھے، اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے میں بھی وہ خوب رویا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جب آیت الیوم اکملت لکم دینکم دین نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو عرض کیا کہ دین کے مکمل ہونے پر، کیونکہ جب کوئی چیز مکمل ہو جائے تو اس میں نقصان آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ تو نے کہا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ ساری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے۔ کبھی کبھی میں حوالہ دیتا ہوں، کبھی بھول جاتا ہوں، جیسے تفسیر ابو سعود میں، اندر الناسخین میں، بخاری مسلم میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک روز خواب دیکھا، خواب میں جنت کی سیر کی تو میں نے ایک عورت کو ایک محل کے قریب وضو کرتے دیکھا، تو میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ آپ کے چہیتے، آپ کے پیارے، آپ کے وزیر، آپ کی مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے داخل ہونے کا ارادہ کیا لیکن تمہاری غیرت یاد آ گئی، اس لیے میں واپس لوٹ کر آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کر رونے لگے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے غیرت میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، جو کچھ مل رہا ہے ملے گا وہ آپ کی بدولت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی ہے روایت حضرت ابن ماجہ کے اندر۔ قصاح بن ظہیر کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور چند اشعار پڑھے، جس کا ترجمہ یوں ہوتا تھا: اے عمر، بلائی کا بدلہ جنت ہے، تو میری بیٹیوں کے لیے سامان تیار کر اور ان کو لباس پہنا، میں نے تجھے اللہ کی قسم دی اور دیتا ہوں، ضرور بے ضرور یہ کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں یہ نہ کروں تو؟ پھر اس نے کہا میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تو ضرور وہ کام کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں یہ کر دوں تو؟ دیہاتی پھر کہتا ہے دیہاتی پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا قسم خدا کی، تجھ سے ضرور قیامت میں مال کے بارے میں سوال ہوگا، بلکہ تجھ سے بہت سے سوالات ہو، اور تو میری بیٹیوں کے درمیان کھڑا کیا جائے گا اور سوال کیا جائے گا، پھر فیصلہ ہوگا جنت یا جہنم کا۔ قسام کہتے ہیں کہ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیے، یہاں تک روئے کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر فرمایا اے غلام، میرے یہ قمیض اس دین کے لیے دے دے جس سے یہ ڈرا رہا ہے، اور اس کے اشعار کی وجہ سے خدا کی قسم اس قمیض کے علاوہ کسی چیز کا میں مالک نہیں ہوں۔ یہ تھے اللہ والے گورنر، حکومت چلانے والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بیت المال کی امیر سے 4 درہم ایک ماہ کی مدت کے لیے قرضہ، تو خزانچی نے کہا، یہ جواب دیا کہ معلوم ہے کہ ایک ماہ تم زندہ رہو گے یا نہیں؟ اگر اسے پہلے موت آ گئی تو قرض کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اللہ اکبر! کیسے یہ لوگ اللہ والے تھے کہ ایک دوسرے کو اللہ کے رسول کی شریعت یاد دلاتے تھے۔ اور آج اللہ ہی رحم کرے۔ بس میں تو تمہیں خالی اشارہ کرتے ہوئے جا رہا ہوں۔ اللہ حکمران کو ہدایت دے اور سب کو ایک نظر سے دیکھ کر چلے اور اپنی آخرت بنائے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اہمیت اور خصوصیت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے 5 چیزیں عنایت کی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عنایت نہیں ہوئی۔ ان میں سے 1 مہینے کی مسافت روب کے ذریعے میری مدد کی ہے، یعنی خدا نے میری مدد اس طرح سے فرمائی ہے کہ میرے دشمنوں کے دلوں میں رعب پیدا فرمایا، جس کی وجہ سے وہ اتنی دور سے بھی میری ہیبت کھاتے ہیں، جیسے کہ کوئی 1 مہینے چل کر پہنچے، 1 مہینے کی سفر تک پہنچے۔ دوسرا، ساری زمین میرے لیے مسجد بنائی گئی اور پاک کرنے والی بنائی، یعنی نماز صحیح ہونے کے لیے میری امت کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مسجد میں نماز پڑھے، بلکہ مسافرت میں
یا اور کسی کام کاج سے آبادی سے باہر گئے ہیں تو جنگل ہی میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جب پانی نہ ملے تو تیمم بھی کر سکتے ہیں۔ اور تیمم کے لیے ضروری نہیں کہ فلاں جگہ کی مٹی ہو، بلکہ ہر جگہ کی مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ پاک ہو۔ لہذا میری امت کے جس شخص کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے اسے چاہیے نماز پڑھ لے۔ تیسرا، میرے لیے غنیمت کے مال حلال کر دی گئے، اور مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے یہ حلال نہ تھے۔ چوتھی، مجھے شفاعت دی گئی، یعنی شفاعت کبریٰ، جو تمام انسانوں کے لیے میدان حشر میں نجات دلانے کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ اللہ مجھے چن کے رکھا ہے، میں سب کی شفاعت کروں گا۔ پانچویں، پہلے یہ دستور تھا کہ نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، اور میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ یہ بھی حوالہ ہے بخاری شریف، مسلم شریف میں، یعنی میں ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ جل شانہ نے تم کو 3 چیزوں سے محفوظ فرما دیا۔ ایک، کہ تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر بد دعا نہ کرے گا کہ جس کی وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ، اور یہ باطل والے اہل حق پر غلبہ نہ پائے، یعنی یہ نہ ہو سکے گا کہ حق اور اہل حق مٹ جائیں گے اور نور حق بجھ جائے گا۔ یہاں یہ بھی اشارہ کرتا ہوں، کچھ لوگ جو سہمے رہتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں، اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ نور کا حق بجھ کر فنا نہ ہو جائے اور سب مسلمان مغلوب نہ ہو جائے، تم گمراہی پر ہرگز نہ ہوں گے۔ یہ بھی حوالہ ہے ابو داؤد کا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری امت کسی غلط مسئلے میں یا عقیدے پر متفق نہ ہو سکے گا، اور جس معاملے میں ساری امت کا اتفاق ہوگا وہ خدا کے نزدیک بھی اس طرح ہوگا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد بنی مویہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی، اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دیر تک دعا کرتے رہے، پھر فارغ ہو کر ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا اور اللہ نے قبول فرمائی۔ پہلی، میں نے دعا کی کہ میری ساری امت کو قحط کے ذریعے ہلاک نہ فرمائے، تو یہ دعا قبول ہوئی اور امت قحط کے ذریعے ہلاک، پوری امت قحط کے ذریعے ہلاک نہ ہوگی۔ دوسری، یہ میں نے دعا کی کہ خدا میری امت کو غرق ہلاک نہ فرمائے، یعنی ہلاک نہ ہو جائے سمندروں بہہ کر بارش کی وجہ سے ساری امت، تو اللہ نے یہ بھی دعا قبول فرمائی۔ تیسری، میری امت آپس میں نہ لڑے، یہ دعا قبول نہ ہوئی۔ 3 میں سے 2 ہو گئے، 1 نہیں ہوئی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور مسلم شریف میں دوسری اس طرح سے ہے جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہتے ہیں مروی ہے کہ قحط سے ہلاک نہ کرنے کی دعا کے ساتھ رب سے سوال کیا کہ میری امت پر کوئی کافر دشمن ایسا مسلط نہ فرما دے جو ان کو ایک ایک کر کے ختم کر دے۔ درشی پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد نور الانوار وسیر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ یہ ہے عشق رسول کے واقعات، یہ ہے خوف الہی، یہ تھے فضائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عاصم حضرت خبیب کی داستان عشق جو مختصر میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ حضرت عاصم، حضرت خبیب، حضرت مرشد اور حضرت خالد بن بکی نے ایک عہد کیا تھا کہ مشرکوں کی ہرگز بات نہیں مانیں گے، اور کچھ اشعار بھی کہے تھے، مگر میں نے کہا مختصر میں سناؤں گا جو ضروری عشق کی بات ہے۔ اور ان کا عقیدہ تھا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں کر رکھا ہے وہ آدمی کے ساتھ ہو کے رہے گا، اور آدمی اس کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ اگر میں تم لوگوں سے جنگ نہ کروں تو میری ماں مجھے غم کر دے، یعنی میں مر جاؤں۔ اور یوں کہہ کر آپ نے جہاد کیا اور شہید ہو گئے۔ اور حضرت سلیمان، میں ابو سلیمان ہوں، میرے پاس تیر ساز مقد ہے، بنائے ہوئے ہیں، میرے پاس دہکتی ہوئی آگ کی طرح کمان ہے۔ تیز رفتار اونٹوں پر سوار ہو کر جب بہادر آدمی آئے تو کب کبھی محسوس نہیں کرتا بلکہ بہادر بزدل نہیں ہوں، بزدل نہیں ہوں۔ میرے پاس ایسی ڈھال ہے جو کم بال ہے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا والی ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے اس پر میرا ایمان ہے۔ پھر حضرت عاصم نے بھی کافروں سے لڑنا شروع کیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ مگر آپ نے ایک دعا مانگی تھی کہ اللہ میں شہید ہو جاؤں، شہادت کا بھی درجہ ملے، مگر کافروں کے ہاتھ میں نہ آؤں۔ یہ بھی عجیب دعا تھی اور اللہ نے قبول کی۔ حضرت عاصم نے کافروں سے لڑائی شروع کر دی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے، اور ان کے دونوں ساتھی بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عاصم شہید ہو گئے، قبیلہ حزل نے ان کا سر کاٹنا چاہا تاکہ یہ سر سلافہ بنت سعد کے ہاتھوں میں بیچ دے، کیونکہ اس نے منت مانی تھی۔ حضرت عاصم نے ان کے رشتہ داروں کو جنگ احد میں قتل کیا تھا، تو اس نے منت مانی تھی کہ عاصم کے سر مل جائے تو اس کی کھوپڑی میں شراب ڈال کے پیے گا۔ جب قبیلہ حزیل کے لوگ حضرت عاصم کا سر کاٹنے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے انتظام کر کے، یعنی کیسا انتظام کیا؟ اللہ نے شہد کی مکھیوں کا ایک گولا بھیجا، ایک جھنڈ بھیجا، جس نے حضرت عاصم کے جسم کو ہر طرف سے گھیر لیا۔
اور ان مکھیوں نے قبیلے عزیل کے لوگوں کو ان کے قریب نہ آنے دیا۔ جب یہ مکھیاں ان کے اور عاصم کے درمیان میں حائل ہو گئی تو ان لوگوں نے کہا ان کو ایسے ہی رہنے دو، جب شام کو یہ مکھیاں چلی جائے گی تو پھر ہم آ کر ان کا سر کاٹ لیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر غیب کا انتظام فرمایا کہ خوب بارش بھیجی، اور ایسی بارش بھیجی کہ حضرت عاصم کے جسم کو کہیں سمندر کی طرف لے کر ڈوب گئی، اور آپ کا جسم ناپاک مشرکوں کے ہاتھ نہیں لگا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ شہد کی مکھیوں نے ان کافروں کو قریب نہ آنے دیا، تو وہ فرمایا کرتے تھے اللہ مومن بندے کی ایسے ہی حفاظت فرماتا ہے۔ اور حضرت عاصم نے منت مانی تھی کہ انہیں کوئی مشرک ہاتھ نہ لگا سکے، اور ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی مشرکوں سے حفاظت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت خبیب اور حضرت بن وسنہ اور حضرت عبداللہ بن طارق نے بھی نرم پڑ گئے اور زندہ رہنے کو ترجیح دی، اور ان کی نیتیں بھی کچھ الگ تھی، تو انہوں نے اپنے آپ کو قید کروا دیا۔ جب مقام زہران پہنچے تو حضرت عبداللہ بن طارق نے اپنا ہاتھ کسی بھی طرح کسی کو خبر نہ ہو اس طرح سے رسی سے نکال لیا، اور پھر انہوں نے اپنی تلوار پکڑی، اور وہ کافر ان سے پیچھے ہٹ گئے اور ان کو پتھر مارنے لگے، اور کافر لوگوں نے انہیں پتھر مار مار کے شہید کر دیا۔ حضرت خبیب اور حضرت زید کو لے کر مکہ آئے، اور قبیلے حزیل کے 2 آدمی مکہ میں قید تھے۔ ان کافروں نے ان دونوں حضرات کو اپنے 2 قیدیوں کے بدل میں قریش کے ہاتھ بیچ دیا۔ حضرت خبیب کو حزیر بن ابی احاب تمیمی نے خریدا، اور حضرت زید بن دسنہ کو صفوہ بن امیہ نے خریدا، تاکہ ان کی اپنے باپ کے بدلے میں قتل کر چکے تھے۔ اور پھر حضرت زید کو قتل کرنے کے لیے آگے آئے، اور عشق رسول دیکھو، حضرت سفیان اور ابی وہاب دونوں نے سوال کیا زید، اگر تمہاری جگہ محمد ہوتے تو تم کیا پسند کرتے؟ تو حضرت زید فرماتے ہیں، حضرت زید بن دسنہ فرماتے ہیں کہ میں محمد میری جگہ ہوتے تو ہرگز وہ بات پسند نہ کرتا۔ اور پھر فرمایا ہم تو چاہتے ہیں ہم کہیں بھی ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر میں کانٹا بھی نہ چبھے۔ سبحان اللہ۔ ابو سفیان کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ایسا عشق نہیں دیکھا جو صحابیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے۔ اور پھر زید کو نستان نے قتل کر دیا۔ پھر حضرت خبیب بن عدی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن ابی نذیر نے بتایا، انہیں بتایا کہ حزیر بن ابی احاب کی باندی ماریا خبیب کو میرے پاس میرے گھر میں قید کیا تھا۔ ایک دن میں نے ان کو زانک کر دیکھا تو ان کے ہاتھ میں آدمی کے سر کے برابر برابر انگور تھے، اور وہ کھا رہے تھے۔ پھر میری معلومات کے برابر میں نے پوچھا تو کہا یہ روح زمین سے نہیں آئے، یہ جنت سے آئے۔ سبحان اللہ۔
اور حضرت ابن اسحاق بیان کرتے ہیں عاصم کا، عبداللہ کا، سب کا یہ معاملہ قتل کا ہوا تو حضرت خبیب کے قتل ہونے کے وقت قریب آیا تو ان سے بھی یہی پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا ہم کہیں بھی ہوں ہمارا عشق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی نہ چبھے، اگر کانٹا چبھے تو اس سے پہلے ہم اپنی جان دے دیں۔ سبحان اللہ۔ پھر عاصم فرماتے ہیں کہ وہ کافر حضرت خبیب کو لے کر حرم سے باہر آئے، ان کو لے کر صلیب پہ چڑھا دیا۔ مقام تعین پہنچ کر پھر آپ نے جگہ جگہ سے تکلیفیں دینا شروع کیا اور پوچھا تمہارا آخری تمنا اور مراد کیا ہے، آخری مراد کیا ہے؟ تو حضرت خبیب نے فرمایا 2 رکعت نماز۔ آپ نے آرام سے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر توجہ ہو کر فرمایا غور سے سنو، اللہ کی قسم اگر مجھے خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ سمجھو گے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے لمبی نماز کر رہے ہیں تو میں نماز پڑھتا رہتا، مگر میں نے نماز میں جلدی کی ہے۔ پھر لوگوں نے آپ کو تکلیف دینا شروع کیا۔ ایک روایت ہے ناک کان کاٹ دیے، انگلیاں کاٹ دی۔ ایک روایت ہے رخسار کے ہاتھ سے، پیروں سے، جان سے گوشت کاٹ دیے اور آپ تڑپتے رہے، اور تڑپتے ہوئے پھر یہ کہتے تھے، فریاد کرتے تھے یا رسول اللہ تمہیں خبر ہے تمہارے خبیب کی کیا حالت ان لوگوں نے کی ہے۔ کبھی کہتے تھے یا اللہ تیرے بندے کی اس قربانی کو قبول کر۔ یہ ان کا عشق تھا، یہ ان کی محبت تھی، اور سوڑی پہ چڑھایا تکلیفیں دی، گوشت کاٹ کاٹ کے، انگلیاں ناک کاٹ کاٹ کے، رخسار کے گوشت کو کاٹ کے، کہ یہ تکلیف دینے سے حضرت خبیب مان جائے، مگر یہ کہنے سے تو آپ کا ایمان اور مضبوط اور پختہ ہو گیا۔ اور پھر آپ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ بہت لمبا چوڑا واقعات ہے تفسیر سے، مگر میں نے مختصر آپ کو عشق کے بارے میں سمجھایا کہ عشق کیا ہوتا ہے، خوف الہی کیا ہوتا ہے، اور ہمارا مقصد جنت کیسے ملے گی میں 4 بیان چل رہے ہیں، خشیت الہی، عشق رسول، فضائل امت محمدیہ، اور جنت کیسے ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن کی روشنی میں۔ حضور کی شان بزبان رب العالمین، شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول کی پیاری چادر، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، سارے جہاں کے لیے رحمت، کسانوں کے لیے، عورتوں کے لیے، جانوروں کے لیے رحمت۔ اللہ آپ کو ہمیشہ راضی رکھنے کا انعام۔ جبریل امین علیہ السلام اور ذکر محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کائنات میں سب سے عزیز نبیوں کے امام، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ۔